علی ہے علی، علی ہے علی، علی ہے علی۔ بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی، بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی، کیا کرے مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی، کیا کرے مصطفیٰ گر نہ سمجھے کوئی۔ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی، میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی، علی ہے علی، علی ہے علی۔ السلام علیکم۔ آج کتاب مولا علی کی شان میں 1000 احادیث جو کہ علی رضا صابری جزی نے تحریر فرمائی ہے، اس سے صفحہ نمبر 26 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک 4 احادیث کا بیان ہے، وہ پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے بارے میں 2 احادیث درج ہیں صفحہ نمبر 26 پر۔ پہلی حدیث مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمان پر لے جایا گیا میرے رب نے مجھ پر وحی کی، اے محمد میں نے زمین پر بھرپور نگاہ ڈالی تو وہاں سے تمہارا انتخاب کیا، پھر تمہیں نبی بنایا اور اپنے نام سے تمہارا نام مشتق کیا، بس میں محمود ہوں اور تم محمد۔ پھر میں نے اسی طرح زمین پر دوبارہ نگاہ ڈالی اور علی کا انتخاب کر کے ان کو تمہارا وسیع، جانشین، داماد اور تمہاری اولاد کا باپ منتخب کیا، اور اپنے ناموں میں سے ایک نام کا اس کے لیے انتخاب کیا، کیونکہ میں علی الاعلی ہوں اور وہ علی ہے۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علی کو 7 ناموں سے پکارا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، اے صدیق، اے رہنما، اے اللہ کی عبادت کرنے والے، اے لوگوں کی ہدایت کرنے والے، اے اللہ سے ہدایت پانے والے، اے جواں مرد، اے علی، تم اور تمہارے شیعہ بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر صفحہ نمبر 27 پر حضرت علی کے آباء و اجداد محب تھے، اس عنوان سے ایک حدیث درج ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ازبق بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سے سنا، انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے والد، میرے دادا عبد المطلب اور پردادا ہاشم و عبد مناف نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، وہ سب خدا پرست تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کس کی پرستش کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین حنیف پر عمل کرتے تھے۔ اسی صفحہ نمبر 27 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک نبی کریم حضرت علی کی والدہ کا احترام کرتے تھے، اس کے اوپر ایک حدیث درج ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت علی روتے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی کیا ہوا؟ فرمایا، میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اور فرمایا، اے علی، خدا تمہاری ماں پر رحمت کرے، اگر وہ آپ کی ماں تھیں تو میری بھی ماں تھیں، میرا امامہ اور میرے یہ 2 کپڑے لے جاؤ اور انہیں انہی میں کفن دو، اور عورتوں سے کہو کہ انہیں بہترین طریقے سے غسل دیں اور میرے آنے سے پہلے جنازہ نہ نکالیں،
کیونکہ ان کی تدفین اور دوسرے امور میرے ذمے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کی والدہ کا جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ان پر ایسی نماز پڑھی کہ اس جیسی نماز ان سے پہلے کسی کے لیے بھی نہیں پڑھائی تھی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 40 تکبیریں کہیں اور قبر میں لیٹے، اور آپ کا جسم اطہر کامل پرسکون تھا، نہ آپ کے کرہانے کی آواز سنائی دی نہ ہلنے جلنے کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے علی، اے حسن، قبر میں اتر جاؤ۔ آپ دونوں قبر میں اتر گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری امور انجام دے کر فارغ ہوئے تو فرمایا، اے علی، اے حسن، قبر سے باہر نکل آؤ۔ بس وہ دونوں باہر نکل آئے۔ پھر رسول خدا نے فاطمہ بنت اسد کے سرحانے پہنچ کر فرمایا، فاطمہ، میں محمد بنی آدم کا سردار ہوں، افتخار نہیں کر رہا ہوں۔ اگر منکر اور نکیر آپ کے پاس آئیں اور پوچھیں تمہارا رب کون ہے تو کہنا، اللہ میرا رب ہے، محمد میرے پیغمبر ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، اور میرا بیٹا میرا امام اور میرا ولی ہے۔ اس کے بعد دعا کی، خدایا فاطمہ کو محکم کلمات پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد قبر سے باہر آئے اور اپنے ہاتھ سے ان پر کچھ مٹی ڈالی اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فاطمہ نے میرے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر لگنے کی آواز سنی ہے۔ بس عمار یاسر کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ آپ نے فاطمہ کی میت پر ایسی نماز پڑھی کہ آج تک کسی میت پر ایسی نماز نہیں پڑھائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یقظان، وہ اس نماز کے لائق اور مجھ سے اسی سلوک کی مستحق ہیں۔ ابو طالب سے ان کے کئی فرزند تھے، ان کے اخراجات زیادہ تھے لیکن ہمارے بہت ہی کم۔ فاطمہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی تھیں جبکہ دوسرے بھوکے ہوتے تھے، مجھے لباس پہناتی تھیں جبکہ دوسرے برہنہ ہوتے تھے، اور مجھے صاف ستھرا رکھتی تھیں جبکہ دوسرے بچے خاک آلود ہوتے تھے۔ عمار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کی جنازے پر 40 تکبیریں کیوں کہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اے عمار، میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو فرشتوں کی 40 صفیں بنی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے ہر صف کے لیے ایک تکبیر کہی۔ عمار نے پوچھا، آپ قبر میں کیوں لیٹے جبکہ آپ کی کوئی آواز بھی نہیں سنائی دی؟ فرمایا، قیامت کے دن لوگ برہنہ محشور ہوں گے، میں اپنے پروردگار سے التجا کرتا رہا کہ ان کو لباس کے ساتھ محشور کرے۔ مجھے اس کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت قبر سے باہر آیا جب میں نے 2 نورانی چراغ ان کے سرحانے اور 2 نورانی چراغ ان کے ہاتھوں کے قریب اور 2 نورانی چراغ ان کی پائنٹی کے قریب دیکھے، اور 2 فرشتوں کو دیکھا جو ان کی قبر میں رہیں گے اور قیامت تک ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔